بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اور جنات کو بلکہ تمام جانوروں کو بھی اللہ نے ہر ایک کا جوڑا بنایا ہے، اور بہرحال جوڑا اس وجہ سے بنایا تاکہ ان کی نسلیں باقی رہیں اور یہ چلتے رہیں۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے جو جوڑے بنائے اس کے ذریعے دنیا کے اندر کیا ہے بچے پیدا ہوتے ہیں اور نسلیں چلتی رہتی ہیں۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ان بچوں کی ذمہ داری والدین پر رکھی ہے کہ ان کی پرورش کی، ان کی تربیت کی، ان کی تعلیم کی۔ جب بچہ پیدا ہوگی تو والدین پر بچہ پیدا ہوں گے تو والدین پر اس کی بہت ساری ذمہ داریاں ہوں گی۔ بہرحال ایک ذمہ داری جو سب سے پہلے ذمہ داری ہے، نام سے پہلے ذمہ داری، تربیت سے پہلے ذمہ داری، اسی طرح کیا ہے تعلیم سے پہلے وہ ذمہ داری ہے، وہ ہے کہ بچہ جب پیدا ہو تو اپنے محلے کے معروف شخصیت، معروف عالم، معروف بزرگ دین یا کیا شہر کے اندر کہیں بھی ہو، بہرحال اس کے کان میں اذان دلانا، اور یہ سب سے پہلا ضروری ہے۔ سب سے پہلے کان میں اذان کا لفظ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے۔ اللہ اکبر جب لفظ پڑھے گا، اللہ کا نام سب سے پہلے جب بچے کان میں پڑے گا تو آپ کو معلوم ہے کہ کیا اثرات پیدا ہوں گے۔ بڑھاپے تک، مرنے تک کیا ہے اس اللہ لفظ کے اثرات اس آدمی کے اندر پائے جائیں گے۔ اس لیے سب سے پہلے ذمہ داری ہے کہ بچے کے کان میں اذان دلائی جائے۔ یہ ضروری چیز ہے، بہت زیادہ اہم چیز ہے، کیونکہ یہ ثابت ہے، سنت و مستحب ہے، سنت چیز ہے۔ خود اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کان کے اندر اذان دی ہے۔ یہ ثابت ہے، مرفوعاً بھی ثابت، یہ ثابت ہے، قولاً بھی ثابت ہے، فعلاً بھی ثابت ہے۔ خود اللہ کے نبی نے کیا حضرت حسن کے کان میں اذان دی ہے۔ اس لیے کیا ہے، کیونکہ بچے کے کان میں اذان دینے سے شیطان بھاگ جاتا ہے، ورنہ شیطان وہاں پھرتا رہتا ہے، اور جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، اور بہت ساری بیماریوں سے، مصیبتوں سے بچے کو اذان کی وجہ سے کیا ہے راحت مل جاتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ضروری کیا ہے کہ بچے کے کان میں اذان دلائی جائے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں، جو اذان ہے، اذان دلانا، اذان کان میں دینا، یہ ضروری نہیں ہے کوئی عالمی ہو، کوئی نیک آدمی مل جائے، کوئی بھی نہ ملے، خود اذان دے لو، لیکن بچے کے کان میں اذان دو۔ اور جو اذان دی جائے گی یہ بہت جلدی کرنی چاہیے، اس میں کہ بچے کے نہانے کے فوراً بعد کیا ہے کان میں اذان دینا۔ اور اذان کا دینے کا ایک طریقہ ہے، طریقہ کیا ہے کہ بچے کو اذان دینے والا اپنے ہاتھ میں اٹھا لے، ہاتھ میں اٹھا کر کیا ہے اس کے دایاں جو کان ہے پہلے اس میں اذان دی جائے گی۔ دایاں کان یعنی سیدھا کان جس کو بولتے ہیں، ایسے بولتے ہیں، یعنی دایاں کان جو ہے اس کے کان میں اذان دی جائے گی، اذان دی جائے گی۔ پھر کیا ہے اس کے بعد اقامت بھی کہی جائے گی، جس طرح اذان دی جاتی ہے اقامت بھی کہی جاتی ہے، اور وہ بائیں کان میں دی جائے گی، بائیں کان میں اقامت دی جائے گی، اقامت کہی جائے گی۔ اور جو اذان کے الفاظ ہیں، اذان کے الفاظ وہی ہوں گے جو کیا ہے نماز کے لیے جو اذان دی جاتی ہے اس کے الفاظ ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کیا وہ الفاظ کہے جائیں گے جو فجر میں کہے جاتے ہیں، ایک لفظ ہے الصلاۃ خیر من النوم، اس کو بڑھا کر، تو بزرگوں یہ نہیں کہا جائے گا، بلکہ الصلاۃ خیر من النوم تو فجر کی اذان کے ساتھ خاص، اور جو بھی اذان دی جائیں گی چاہے کسی بھی چیز کے لیے اذان دی جائے، بہت مرتبہ آفات پریشانی آتی ہیں، کیا ہے عذاب آتے تب اذان دی جاتی، تب بھی الصلاۃ خیر من النوم نہیں کہا جاتا، کیونکہ فجر کی اذان جو ہے اس کے ساتھ خاص ہے صرف، اس لیے بچے کے کان میں جو اذان دی جائے گی وہ کیا اس میں الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ اور اسی طرح کیا انگلیوں کو کانوں میں یہ بھی نہیں، بلکہ ہاتھ پر کیا بچے کو رکھا جائے گا، تو انگلی کان میں کیسے دی جائیں گی، تو یہ بھی نہیں ہے۔ اور اتنی آواز سے اذان دی جائے کہ بچے کے کان میں پہنچ جائے، زیادہ زور سے آواز نہ دی جائے کہ سب لوگ محلے کے سنیں، بلکہ آہستہ اذان دی جائے جو بچے کے صرف کان کے اندر پہنچ جائے۔ اور حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، ان میں کیا ہے چہرے کو پھیرا جائے گا، جس طرح کیا اذان کے اندر پھیرا جاتا ہے۔ یہ اذان دینے کا طریقہ ہے بچے کے کان میں۔ ہاں، اور اقامت
بھی یہی ہے کہ اقامت ہی۔ ہاں ایک اور شخص، کوئی شخص کیا ہے اذان نہیں دلائی، بچہ بڑا ہو گیا کب بھی اذان دے سکتے ہیں؟ دیکھو اصل تو ایک اذان اسی وقت دینی چاہیے، لیکن نہیں دی تو شریعت نے کوئی اس کی حد متعین نہیں کی کہ بچہ اتنا بڑا ہوا نہیں پھر بھی اذان دے لو، کہ سنت تو ادا ہوگی، سنت تو ادا ہوگی۔ ہاں اس لیے کہ بچے کے کان میں اذان، سب سے پہلے اذان دی جائے، اس کے بعد نام وغیرہ عقیقہ وغیرہ بعد کی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھ کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔